بیٹھے تو یہ کلام پاک کی تفسیر میں ہمارا پورا وقت نکل جائے گا. تو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی زندگی کے متعلق آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ 5واں پروگرام ہے. اور پیرے پیرا میرے میرا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو زندہ فرمایا. چنانچہ پیران پیر کی ٹوٹل عمر ہوئی 91 سال 91 سال. آپ جانتے ہیں 470 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. کتنے؟ 470 ہجری میں. اور 521 ہجری تک آپ صرف علم پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے, بچوں کو پڑھاتے رہے. 470 اور 521 کتنا ہوا؟ یہ 30 اور یہ 21. 51 سال تک غوث الاعظم نے بیان کیا ہی نہیں. عمر کی 51 سال تک غوث الاعظم نے بیان کیا نہیں. 51 سال کی عمر تک آپ نے 20-22 سال تک علم پڑھا. اس کے بعد اپنے رب کو منانے کے لیے عبادت کرتے رہے, جنگل و بیابانوں میں عبادت کرتے رہے. اس کے بعد جامعہ نظامیہ میں آپ درس دیتے رہے, بچوں کو پڑھاتے رہے. جب پیران پیر کی عمر 51 سال کی ہو گئی, غور سے سنیے, پیران پیر کی عمر 51 سال کی ہو گئی. اب 40 سال صرف زندگی کے باقی ہے. 51 سال کی عمر ہوئی تو پیران پیر اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا. تاریخ 16 شوال منگل کا دن 521 ہجری. میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا. اچانک میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے خواب کے اندر آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب خدا میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. آقا نے فرمایا, بیٹا عبد القادر, تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے, بیان کیوں نہیں دیتے, لوگوں کے اندر دین کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو پیران پیر کہتے ہیں, نانا جان میں اجمی ہوں. میں کون ہوں؟ اجمی. اور بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے مشائخ ہیں, بڑے بڑے علم والے ہیں. ان کے سامنے بولنے کی قوت نہیں ہوتی. اے میرے نانا جان, ان کے سامنے مجھے بولنے کی قوت نہیں ہوتی. قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ فرماتے ہیں, بیٹا عبد القادر میرے قریب آ جاؤ. سیدنا پیران پیر حضور کے قریب چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, اپنا لعاب دہن, لعاب دہن یعنی تھوک, اپنے لفظ میں کہیے تھوک, اپنا لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ ڈالا کا. اور کہتے ہیں, بیٹا عبد القادر اب تم حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. دیکھیے فیض کیسا ملتا ہے. صرف کتابیں پڑھنے سے ہر بات حاصل نہیں ہوتی. روحانی تو بالکل ہی نہیں ہوتی کتابوں سے. روحانی فیض پانا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن میں لپٹنا پڑے گا, تو ہی روحانی فیض ملے گا. کتابوں سے آدمی بڑے بڑے بیان کر سکتا ہے, کتابوں سے آدمی اپنے علم کا لوہا منگوا سکتا ہے, کتابوں کے ذریعے سے آدمی لوگوں کی واہ بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن روحانیت کا معاملہ جو ہے, جب تک کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا, جب تک کسی کامل اولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا, تب تک اس سے روحانی معاملہ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. یہ مسلم حقیقت ہے. چاہے 24 گھنٹہ وہ سجدے میں پڑا رہے. اب پیران پیر کی مثال لیجیے. 51 سال عمر تک آپ نے وعظ نہیں کیا, بیان نہیں کیا, تقریر نہیں کیا. حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا میرے نانا جان حضرت علی کلیم اللہ وجہ الکریم خواب میں آئے اور فرماتے ہیں, بیٹا عبد القادر میرے قریب آؤ. میں قریب چلا گیا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ
کتنی؟ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور کہا کہ بیٹا اب حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ پیران پیر کہتے ہیں اے میرے دادا جان، آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن کیوں نہیں ڈالا، 6 ہی مرتبہ کیوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اس لیے نہیں ڈالا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کا شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا آقا ہے، علی علی ہے، غوث غوث ہے۔ فرماتے ہیں پیران پیر اس کے بعد جو میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں ایسا تاثیر عطا فرمایا، ایسا فیض عطا فرمایا کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن، حضرت علی کی لعاب دہن سے میرے جسم میں، میرے روح میں ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ میں لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا چلا گیا اور لوگ میری تقریر میں آنے لگے اور میری باتوں کو سمجھنے لگے، یہاں تک کہ کئی لاکھ لوگ میرے ہاتھوں پر توبہ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ کب؟ حضور کا لعاب دہن آنے کے بعد، حضرت علی کا لعاب دہن آنے کے بعد پتہ یہ چلا ایمان والو، یہ ایسا علم ہے، یہ ایسا جام ہے جو کتابوں سے نہیں نگاہوں سے اور نظروں سے پلایا جاتا ہے۔ وہ اشعار ہے نا، کہنے والا کہتا ہے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ کتابوں سے تم نے پی کتابوں سے اور ہم نے پی نگاہوں سے، تم نے پی کتابوں سے اور ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ تو اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ سینہ بسینہ روحانیت علم چلا آتا ہے، اور یہ علم کچھ الگ ہی ہوتا ہے، اور کتابی علم یہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال پیران پیر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی عبادتیں کیے، اپنے رب کو منانے کے لیے میں رات بھر قرآن پڑھتا رہا، رات بھر تہجد اور نفل نماز پڑھتا رہا، لیکن جس طرح مجھے روحانیت ملنا چاہیے، جس طرح مجھے اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، اس طرح قرب حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ یہ عہد کیا اور یہ نیت کی کہ جب تک میرا اللہ تعالی مجھے نہیں کھلائے گا اور نہیں پلائے گا، جب تک میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک اللہ نہ کھلائے، اللہ نہ پلائے، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ یہ جیت کیسی جیت ہے؟ اب اللہ کیا نیچے آئے گا کیا عبد القادر کو کھلانے کے لیے؟ اللہ انسانی شکل میں تو نہیں ہے، پاک ہے اللہ انسانی شکل سے، ہاتھ سے پاک ہے، سر سے پاک ہے، سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارے جیسا اللہ نہیں ہے، اللہ ایک نور ہے۔ تو کیا اللہ نیچے آئے گا؟ کیا اللہ عبد القادر کے پاس آئے گا؟ جبکہ عبد القادر نے یہ عہد کر لیا جب تک خدا نہ کھلائے میں نہیں کھاؤں گا، جب تک خدا نہ پلائے میں نہیں پیوں گا۔ ایک دن چلا گیا، 2 دن چلے گئے، 40 دن گزرے۔ کتنے؟ 40 دن گزرے۔ 40 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو جب آزمانے پر آتا ہے نا، زبردست آزماتا ہے، اور بندے کا جیسا تقوی رہے گا نا، جتنی پرہیزگاری رہے گی نا، اتنا سخت امتحان اللہ لے گا۔ اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوگا وہ بندہ، تب اللہ تعالیٰ کی پھر معرفت اور طریقت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو غوث الاعظم بڑے مرتبے والے، تو اللہ نے ان کا امتحان بھی بڑا سخت لیا۔ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ اے اللہ تو ہی کھلانا ہے مجھے، تو ہی پلانا ہے مجھے، مر جاؤں گا لیکن نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ اللہ کے رحم کو جوش آ گیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک بزرگ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ ابو سعید